قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، شعبان المعظم کا یہ مہینہ جاری ہے اور رمضان المبارک کی آمد ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شعبان کے ایام میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو رمضان تک اللہ بخیر و عافیت پہنچائے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بڑے کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے اور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کے لیے تیار ہو جاؤ، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے۔ اور آپ اکثر شعبان کے مہینے میں رمضان کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے تاکہ ذہنی طور پر لوگ تیار ہو جائیں رمضان المبارک کی رحمتوں اور اس کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نصف شعبان تک تو آپ اکثر روزے رکھتے تھے، بلکہ بعض دفعہ تو یوں محسوس ہوتا کہ شاید آپ لگاتار اب روزے ہی رکھیں گے، افطار نہیں فرمائیں گے۔ لیکن جب رمضان میں کچھ دن باقی ہوتے تو پھر آپ روزہ رکھنا چھوڑ دیتے اور رمضان کے انتظار میں بیٹھ جاتے، اور امت کو یہ کہا کہ کم از کم 15 تک آپ بھی روزے رکھیں اور اس کے بعد رمضان کی تیاری کے انتظار میں بیٹھ جائیں۔ اس لیے کچھ دن گزر گئے ہیں، کچھ رہتے ہیں، نفلی روزوں کا بھی کچھ نہ کچھ اہتمام ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ بہرکیف رمضان کی تیاری اور رمضان المبارک کی فکر اور اس کاوش اور کوشش میں رہنا کہ وہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہمیں نصیب ہو جائے، یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں اہل ایمان جو دنیا میں آئے ہیں نا، بچوں کو چپ کروائیں جی، قاری صاحب پتہ نہیں کیا مسئلہ۔ ان کو نیچے لے آئیں پھر اوپر جا کے شور کریں۔ چونکہ انسان دنیا میں آیا ہے اور اس کے آنے کا مقصد ہی اللہ کو راضی کرنا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد ہی اللہ کی عبادت کرنا ہے۔
اور وہ عبادت بارگاہ الہی میں شرف قبولیت نہیں رکھتی جس میں محبت کا جذبہ نہ ہو۔ مثال کے طور پہ اب ہم جمعہ کی نماز کے لیے آئے ہیں نا، اللہ نہ کرے اگر کسی کی ذہن میں یہ بات ہو بھئی ذرا مصیبت ہے، اب پڑھنا ہے جمعہ، کیا کریں، اللہ نہ کرے اس طرح اگر کوئی آئے تو یہ عبادت میں جس میں محبت کا جذبہ نہیں ہے وہ عبادت بارگاہ الہی میں مقبول بھی نہیں ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ ہم جناب ناک منہ چڑھا کے آئیں اور پھر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئیں؟ اللہ تعالیٰ تو دل کا جذبہ، دل کی محبت، دل کا اخلاص، دل کی محبت اور شوق کو دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کے دل میں کتنی میری محبت ہے۔ وہ میں اکثر کئی دفعہ ساتھی کو لطیفہ سنایا، ہمارے ایک ساتھی تھے، کافی عرصے سے رابطہ نہیں ہوا، اللہ کرے زندہ ہوں تو اللہ ان کو سلامت رکھے، فوت ہو گئے تو اللہ مغفرت فرمائے، بابا جی تھے نابینے۔ رمضان میں منزل پڑھ رہا تھا، وہ پاس بیٹھے سن رہے تھے۔ سجدے والی آیت جب میں نے پڑھی نا تو میں نے کہا بزرگوں سجدہ کرنا ہے۔ ان کو اتنا غصہ آیا نا میرے اوپر، کہنے لگے وہ حافظ صاحب اللہ دیا بندیا تو یہ آیت آہستہ پڑھ لیں، تو نے ضرور اونچی پڑھنی تھی۔ اللہ کے بندے اب سجدہ کرنا پڑے گا۔ اچھا خوب انہوں نے جب غصے کا اظہار کر لیا نا، بزرگ تھے، میں نے کہا بابا جی میں معذرت چاہتا ہوں لیکن یہ بتاؤ کہ سجدہ اللہ کو ہی کرنا ہے نا، کسی اور کو تو نہیں کرنا کہ اتنی ٹینشن میں پڑ گئے ہو۔ پھر بڑے ہنسے اس بات پر، کہنے لگے بات تیری بھی ٹھیک ہے، میں بھی خواہ مخواہ جو ہے نا غصے میں آ رہا تھا، بات تو ہے کوئی ایک سجدہ ہی کرنا ہے، اس میں ٹینشن والی اتنی کون سی بات تھی۔ تو انسان اگر اللہ کی عبادت کرے اور اس مصیبت کو سمجھ کر کرے اور اس کو جناب کہے کہ یار یہ اب کیا مصیبت پڑ گئی ہے، تو پھر محبت کا جذبہ جب نہ ہو تو اس عبادت کا کیا مزہ اور کیا فائدہ ہے۔ عبادت میں محبت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کے دل میں بڑی سخت محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کس کی محبت ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ محبت الہی یہ ایمان کے کامل ہونے کی نشانی ہے۔ میں اکثر یہ خطبہ جمعہ میں یہ حدیث سناتا ہوں، آپ کو سن لیجئے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ من احب للہ، جس نے محبت کی اللہ کے لیے، وابغض للہ، اور بغض رکھا تو اللہ کے لیے، واعطى للہ، اور کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے، ومنع للہ، اور روک لیا نہ دیا تو بھی اللہ کے لیے، جس بندے کے اندر یہ چار صفتیں آ جائیں فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ تو ایمان کے کامل ہونے کے لیے یہ چار نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ محبت بھی اللہ کے لیے، بغض بھی اللہ کے لیے، عطا کرنا بھی اللہ کے لیے، اور روک لینا بھی کس کے لیے بولو؟ گویا کہ خلاصہ پھر کیا نکلا کہ زندگی کا ہر عمل جو بھی انسان کرے دل میں نیت اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی اور مقصد آ گیا تو اونچے سے اونچا عمل بھی برباد ہو جائے گا۔ اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لوگوں میں تمہیں ایک ایسی بات سناتا ہوں جو میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور ساتھ ہی بھی فرمانے لگے لوگوں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک بار نہیں کئی بار نہ سنی ہوتی تو کبھی نہ بتاتا، بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، یہ بات کہی اور ابو ہریرہ نے چیخ ماری اور گر پڑے۔
کہ لگے ایسی خطرناک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ ساتھی انتظار کرنے لگے۔ پھر ابو ہریرہ نے کہا لوگوں قسم ہے خدا کے بندے عالم کی جس کے قبضہ میں ابو ہریرہ کی جان ہے، میرے ان کانوں نے اس بات کو سنا، میرے دل و دماغ نے یقین کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرما رہے ہیں، وہی بات تمہیں سنانے والا ہوں۔ لیکن پھر بدن پانی پانی ہو گیا ابو ہریرہ کا، حتیٰ کہ تیسری مرتبہ یہ حالت ہوئی۔ تیسری مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان کرنا شروع فرمایا، کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ، لرزتی اور لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ فرمان لگے، او لوگو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جب قیامت کا دن ہوگا جہنم کو بھڑکایا جائے گا، جہنم کی آگ کو تیز کیا جائے گا، سب سے پہلے بڑے کافروں کو، بڑے بڑے ظالموں کو، بڑے بڑے شرابیوں کو، بڑے بڑے زانیوں کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کئی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، لوگوں سب سے پہلے دوزخ کے اندر اس علم والے عالم کو ڈالا جائے گا جو اس لیے لوگوں کے سامنے علم کی باتیں بیان کرتا تھا تاکہ لوگ کہیں بڑا عالم ہے، لوگوں کے سامنے اپنے علم کا روب جھاڑنے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنی خطابت کا لوہا منوانے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنی خطابت کی دھاک بٹھانے کے لیے بڑی بڑی جھوٹی باتیں گھڑ گھڑ کر بیان کرتا تھا تاکہ لوگ کہیں واہ جی واہ زبردست خطاب فرما دیا، کیا جی خوبصورت بیان کر دیا۔ ابو ہریرہ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، یہ حدیث بیان کرتے ہوئے فرماتے لوگوں زانی تو پیچھے رہ گئے، چور تو پیچھے رہ گئے، اور گناہگار تو پیچھے رہ گئے، سب سے پہلے دوزخ میں وہ عالم ڈالا جائے گا جس نے علم تو حاصل کیا لیکن دل اللہ کی یاد اور محبت کے ساتھ سرشار نہ کیا۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، اللہ ہمیں دنیاوی مفاد سے ہٹ کر اپنی رضا کے لیے بولنے، سنانے اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دوسری بات ابو ہریرہ نے فرمائی، دوسرا وہ شخص دوزخ میں پہلے پہل ڈالا جائے گا جس نے مال کمایا، توجہ کرنا، حرام طریقوں سے نہیں حلال طریقوں سے کمایا، رشوت والا پیسہ نہ تھا، سود والا پیسہ بھی نہیں تھا، لیکن جب مال اللہ کی راہ میں دینے کی باری آئی ریاکاری کے لیے دیتا رہا، شہرت کے لیے دیتا رہا، لوگ کہیں جی بڑا سخی آدمی ہے، لوگ سامنے لائنیں لگا کر کھڑے ہوں اور یہ صاحب بانٹ رہے ہوں، پھر لوگوں کے اندر بڑی شہرت ہو جائے، بڑا سخی ہے جناب، بڑا کھانا تقسیم کرتا ہے۔ معذرت کے ساتھ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، میں نے اپنے پیسوں کی زکوٰۃ دینی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا اس بندے کو، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے اس بندے کو جگہ عطا فرمائیں گے جس نے اتنا مخفی طور پر صدقہ کیا، غریب کے ہاں اپنی زکوٰۃ پہنچا دی، حتیٰ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا تھا، اتنا خفیہ صدقہ۔ لیکن میں زکوٰۃ جمع کروں گا اس لیے کہ جناب لائن لگی ہوگی، غریب مسکین میرے دروازے پہ آ کے قطار باندھ کر کھڑے ہوئے ہوں گے، لوگ دیکھ رہے ہوں گے، میں آرام کے ساتھ سویا ہوا ہوں، کیا وجہ ہے جی، کیا بات ہے، کیوں لائن لگی ہوئی ہے؟ وہ جناب صاحب نے اپنی زکوٰۃ دینی ہے، جو زکوٰۃ اللہ کا فریضہ تھا، جو میرے ذمہ لازم تھی، میں نے اس کے گھر جا کر پہنچانی تھی، میں کیوں لائن لگا کر کھڑا ہوں؟ تاکہ دنیا دیکھے بڑا سخی ہے جناب، بڑی سخاوت کرنے والا ہے۔ حالانکہ میرا بھائی زکوٰۃ دینے والے کو سخی نہیں کہا جاتا، زکوٰۃ دینے والے کو تو فرض ادا کرنے والا کہا جاتا ہے۔ سخاوت
سخاوت تو یہ ہے زکوٰۃ دینے کے بعد نفلی صدقات بھی دیتا جائے، لیکن میں نے اپنی زکوٰۃ کے لیے اتنا بڑا اہتمام کیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سخی کو پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا جس نے سخاوت تو کی لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے کی۔ اسلام تو جس خیرات کی دعوت دیتا ہے وہ تو یہ ہے، عمر فاروق رات کا وقت ہے، راشن کی بوری پیٹھ پر رکھ رہے ہیں، غلام عرض کرتا ہے میں لے چلتا ہوں۔ عمر جواب میں کہنے لگے اے میرے غلام تو ساتھ چلتا، یہ میرا بوجھ ہے، میں نہیں اپنے کندھوں پہ اٹھانا ہے۔ خود اٹھا کر لے جاتے ہیں، غریب کی جھونپڑی کے اندر پہنچ جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کے ساتھ دیگچی کے اندر وہ راشن ڈالتے ہیں، خود چولہے میں آگ جلاتے ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، نیچے بیٹھ کے پھونکے مار رہا ہے چولہے کے اندر۔ غلام کہتا ہے میں نے دیکھا جس کے نام کے روب سے قیصر و کسریٰ کے بادشاہ اپنے محلات میں کانپا کرتے تھے، وہ عمر پھونکے مار رہا ہے اور دھواں داڑھی سے ٹکرا کر نکل رہا ہے۔ اسلام تو یہ حکم دیتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سخی جو سخاوت اس لیے کرتا رہا کہ لوگوں میں نام پڑ جائے، فرمایا دوزخ کی آگ میں پہلے دھونکا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا وہ مجاہد جو جہاد کرتا رہا اللہ کی راہ میں۔ اب جہاد تو بڑا اونچا عمل ہے، اسلام کی چوٹی ہے جہاد، قیامت تک جاری رہے گا جہاد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ ظالم کا ظلم جہاد کو روک سکتا ہے، نہ عادل کا عدل جہاد کو منسوخ کر سکتا ہے۔ جہاد اتنا اونچا ایک عمل تھا، بندہ جہاد تو کرتا رہا لیکن نیت یہ رکھی لوگ کہ بڑا سخی ہے جی، بڑا بہادر ہے جناب، کسی سے ڈرتا نہیں۔ ابو ہریرہ نے کہا لوگوں یہ 3 وہ بدنصیب لوگ ہیں جن کے ساتھ دوزخ کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ اللہ اکبر، سب کو استغفر اللہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے چیختے ہیں نا کلید در دوزخ استان نماز، کلید در دوزخ استان نماز کہ در نظر مردم گزاری دراز۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اے بندے وہ نماز تجھے جنت میں نہیں جہنم میں لے کر جائے گی جو تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے لمبی لمبی کر کے رکعتیں پڑھی ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اعمال کی قبولیت کی پہلی شرط میں نے عرض کی ہے وہ یہ ہے دل میں محبت اور اخلاص کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ۔ اخلاص نہیں ہے، محبت اللہ کی نہیں ہے، رضا اللہ کی مقصود نہیں ہے، چاہے کتنا اونچا عمل بھی کیوں نہ ہو بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہے۔ اللہ۔ اور دوسری شرط جو میں نے ابتداءً آیت پڑھی تھی، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ دوسری شرط تھی عمل کی قبولیت کے لیے قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لوگ میری محبت کے علاوہ عمل کریں گے وہ تو مردود ہو جائے گا، اب میری محبت میں کرنا چاہتے ہیں، خالص ہو گئے اللہ کی محبت کے لیے۔ اب ان کو دوسرا مسئلہ بتا دے میرے پیغمبر، کہہ دیجئے ان سے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، تم نے چیک کر لیا اپنے دل کو، ٹٹول لیا تم نے اپنے دل کو، دل میں واقعی اللہ کی محبت ہے، نماز پڑھنے والا اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، تلاوت کرنے والا اللہ کے لیے کر رہا ہے، واعظ کرنے والا اللہ کے لیے کر رہا ہے، صدقہ دینے والا اللہ کے لیے دے رہا ہے، جہاد کرنے والا اللہ کے لیے کر رہا ہے، حج کرنے والا اللہ کے لیے کر رہا ہے، جو نیکی کا عمل کر رہا ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے تو پھر آؤ دوسری بات بھی سن لو فاتبعونی، پھر دیکھا یہ جائے گا
طریقہ کس کا اختیار کیا ہوا ہے؟ اگر میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر رہا ہے یحببکم اللہ، پھر تو وہ عمل اتنا شاندار ہے، تیرا عمل ابھی پورا بھی نہیں ہوگا کہ تم اللہ کے ہاں اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ یحببکم اللہ، پھر اللہ تیرے ساتھ محبت شروع کر دے گا، اور جب اللہ محبت کرے گا تو کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ جس سے محبت کرتا ہے پھر اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، پھر اللہ اپنی محبت میں تیری غلطیوں کو معاف کرتا رہے گا، تیری کوتاہیوں کو معاف کرتا رہے گا۔ دو باتیں اس ذہن میں رکھیے، پہلی بات اللہ کی رضا مقصود ہے، وہ دل میں ہونی چاہیے، اور دوسری بات پیغمبر کی اتباع مقصود ہے، پیغمبر کا نقش قدم آگے ہونا چاہیے۔ ایک عالم نے ایک مثال دی ہے، کہنے لگے کوئی قائد تھے، جا رہے تھے، لیڈر صاحب جا رہے تھے، تیزی کے ساتھ جا رہے تھے، پیچھے ایک لمبی فوج تھی جو بھاگم بھاگ تیز تیز جا رہی تھی۔ ایک بزرگ کو کسی نے دیکھا، وہ آہستہ آہستہ چل رہے تھے، کسی نے کہا جلدی چلو نا، امیر محترم آگے جا رہے ہیں، امیر محترم سے تم بھی جا کر ملو نا، یہ پیچھے لوگ آ رہے ہیں اور آپ سے آگے گزرتے جا رہے ہیں۔ اس نے جواب میں کہا میں بھاگ کر آگے نہیں نکلنا چاہتا، میں ان کے نقش قدم کو دیکھ کر ان کی اتباع کرتے ہوئے جانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے امیر محترم تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے اس کو بلایا اور کہا تو میرا مقرب ہے، بھاگے تو اور بھی ہیں لیکن تو نے میری اتباع کی ہے۔ میرے بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نقش قدم پر جب ہم چل کے جائیں گے نا پھر اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے۔ صرف بھاگنا مقصود نہیں، صرف بھاگنا مقصود ہو تو آج جمعے کا دن ہے، مجمع بھی زیادہ ہے، لوگ بھی ماشاءاللہ زیادہ آئے ہوئے ہیں، تو کیوں نہ ہم روزانہ زور کے ٹائم 4 پڑھتے ہیں تو آج بھی 4 رکعتیں پڑھیں نا بھائی جناب، لوگ بھی زیادہ ہیں۔ ویسے تو ہمارے زور میں کتنی صفیں ہوتی ہیں بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، ٹھیک ہے، اور آج ماشاءاللہ مسجد اندر سے بھی باہر سے بھی اوپر بھی لوگ ہیں، تو یہ آج مجمع زیادہ ہے، آج جناب پوری 4 کیوں نہ پڑھیں جی؟ نہیں، یہی تو بات ہے نا کہ نقش قدم پر چلنا ہے، بھاگنا مقصود نہیں ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ سے محبت ہے تو نقش قدم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، پھر اللہ گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دے میرے محبوب میری اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر تم نے میرے نبی کا راستہ چھوڑا تو پھر اللہ ایسے بدبختوں سے محبت نہیں کرے گا۔ اس لیے چونکہ وقت مختصر ہے، ایک آیت اور سنا کے پھر بات ختم کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو نہ آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے پیچھے رہو۔ اللہ اس کے رسول سے آگے کیا مطلب؟ نیکی کا کام کرنا ہے اس طرح کرو جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ میں اکثر ہمارے محلے کے کچھ نوجوان ساتھی ہیں ان کے ساتھ مذاق بھی کرتا ہوں۔ چند سال پہلے کی بات ہے، رات کا وقت تھا، گلی میں 5-7 ساتھی موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے کھڑے تھے، تو میں نے چونکہ گپ شپ والی میری تھوڑی عادت ہے، مذاق کا میں کہا آج خیر نہیں، نہ 14 اگست ہے نہ 23 مارچ ہے، اتنے موٹر سائیکل کیوں اسٹارٹ ہیں؟ کہنے لگے جی آج آپ کو وہ بات بتائیں گے جو آپ بھی خوش ہو جائیں گے۔ میں نے کہا جی اچھی بات ہے، وہ کون سی بات ہے؟ کہنے لگے ہم فیصل مسجد جا رہے ہیں نفل پڑھنے کے لیے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ فیصل مسجد نفل پڑھنے کے لیے۔ عشاء کے بعد کا ٹائم تھا۔ میں کہا ٹھیک ہے میں خوش تو ہوں گا، یہ بتاؤ فرض نماز پڑھی ہے؟ کوئی نہیں۔ کہنے لگے پھر تو وہی گل کر دیتی ہے نا۔ پھر میں نے کہا اپنی مسجد میں فرض نماز کو نہیں پڑھے، فیصل مسجد موٹر سائیکل کے سلنسر نکال کے ڈراں ڈراں کرتے ہوئے نفل پڑھنے جا رہے ہو، معلوم ہے کوئی شغل بیچ میں ہے، اتباع رسول بیچ میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا میرا جی چاہتا ہے کہ جماعت جب کھڑی ہو نا تو جو لوگ مسجد میں نہیں آتے ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں، اس طرف تو فکر کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی طرف تو فکر کوئی نہیں ہے۔ ایک ذوق پورا کیا جا رہا ہے، ایک شوق پورا کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میں نے صبح بھی عرض کیا اور پھر عرض کرتا ہوں، شعبان کا مہینہ ہے،
15 شعبان کی جب رات آئے گی نا، ایک ذوق بن گیا ہے، ایک شوق بن گیا ہے، ایک ہلہ گلہ اور ایک شور شرابے کی ترتیب بن گئی ہے، حتیٰ کہ بعض جگہوں میں سن کر حیران ہوتے ہیں عورتیں جماعت کروا رہی ہیں۔ عورتیں کیا کرا رہی ہیں جی؟ جماعت کروا رہی ہیں۔ وہ جی اعلان باقاعدہ ہو رہے ہیں جی فلاں گھر میں عورتیں جمع ہو جائیں، وہاں پہ جماعت ہوگی۔ کیوں جماعت ہوگی؟ ایک نفل والی عبادت ہے اور نفل والی رات ہے، خوب عبادت ہوگی اور ایک شور شرابے کا سماں، اور پٹاخے بھی چھڑائے جا رہے ہیں۔ پہلے تو ہم سنتے تھے انڈیا میں کہ وہاں دیوالی پہ وہ پٹاخے چھڑاتے ہیں، اب یہاں بھی چھڑائے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس رات اگر پٹاخہ بھی چھڑاؤ تو وہ بھی اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے۔ میرے بھائی، شریعت پاکستان اور انڈیا میں نہیں بنائی جاتی، شریعت وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اپنی طرف سے میں کتنا اونچا عمل کیوں نہ کروں، اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا جب تک اس پہ نقش قدم میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہو۔ اس لیے میں بڑی معذرت کے ساتھ بڑے واضح الفاظ میں یہ گزارش کرتا ہوں۔ میں نے حدیث آپ ساتھی اکثر لیٹ آئے رہ گئے ہیں، شروع میں سنا دی ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں شعبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے، میرے سمیت، میں خود اس میں شامل ہوں۔ ہم بتائیں ہم میں سے کس کس نے روزے رکھے ابھی تک؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اس میں بھی سست ہوں، آپ بھی سست، ہم سب، میں بھی اس میں شامل ہوں، کسی اور نہیں، صرف آپ کو نہیں، خود بھی میں اس میں شامل ہوں۔ ہم سست ہیں، اس پہ تو عمل کو نہیں کرتے۔ اور ایک رات آیا جوش، میں نے پہلے عرض کیا، تیز بھاگنا مقصود نہیں، اتباع رسول مقصود ہے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقصود ہے۔ آپ اکثر روزے رکھتے تھے، ہاں کوئی روزے رکھتا رہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن ایک دن میں اتنا ہلہ گلہ کر دینا جو شریعت سے ثابت نہ ہو، میرے بھائی اللہ تعالیٰ کو وہ طریقہ پسند ہے جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ آخری مثال دے کے بعد ختم کرتا ہوں۔ میرے پاس نقلی نوٹ ہو 1000 روپے کا، بڑا خوبصورت ہو، بہترین اس کا رنگ ہو، اے کڑک کڑک کرتا ہوا ہو، میں چلا جاؤں دکاندار کے پاس، یہ لے 1000 روپیہ اور مجھے جناب فلاں چیز دے دے، اور دکاندار نے آج کل تو مشین لگا کے رکھی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ فراڈ عام ہو گیا ہے، وہ ادھر لگائے گا تو مجھے سودا دے گا یا یہ کہے گا مولوی صاحب شرم نہیں آندی؟ میں کہوں گا کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ کاغذ اچھا نہیں ہے، اس کے کلر اچھا نہیں ہے، پرنٹ کتنا خوبصورت ہے یہ دیکھو، تو مجھے کہے گا بے وقوف، یہاں پہ کاغذ نہیں دیکھے جاتے، پرنٹ کے نقشے نہیں دیکھے جاتے، یہاں پہ تو حکومت کی مہر دیکھی جاتی ہے۔ مہر ہے چاہے پرانا سا ہی نوٹ کیوں نہ ہو۔ کئی دفعہ ہم لے کر جاتے ہیں، پھٹا ہوتا ہے، کہتے یار یہ پھٹا ہو، کہتے کوئی نہیں استاد جی چلا لے سا، کیونکہ پرانا ہے بے شک لیکن ٹیپ لگا کے چل جائے گا، لیکن نقلی ہے تو وہ نہیں چلے گا۔ معلوم ہوا شریعت کے طریقوں میں رب کی بارگاہ میں بھی اصلی طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چلے گا، اور نقلی طریقے اللہ کی بارگاہ میں بھی چل سکتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ شریعت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔